قبر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہم سبھی مذہب اسلام کے مومن یہ بات جانتے ہیں کہ باہر سے بظاہر یکساں نظر آنے والی قبریں اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کسی کی قبر اندر سے گل و گلزار اور باغ و بہار ہوتی ہے، جبکہ کسی کی قبر میں سلگتی انگار ہوتی اور وہ قبر سانپ بچھوؤں کا غار ہوتی ہے۔ ہم سبھی کو اپنے اپنے کرم کے انوسار قبر میں آرام یا عذاب ملے گا۔ سبھی کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ آئیے آج جانتے ہیں کہ کون سی گناہ کا کیسا پیرا ہوتا ہے۔ نمبر 1، قبر میں آگ ہونا۔ اس عذاب میں ایسے شخص کو آگ میں لپیٹا جائے گا، وہ پوری طرح سے دردناک آگ میں جل رہا ہوگا۔ جو روزہ میں بھی یعنی رمضان کے مہینے میں بھی بے حرمتی کیا ہو، جس نے رمضان کے ماہ میں بھی گناہوں سے باز نہ رہا ہو، دن میں روزہ رکھ لیتا، رات میں لیکن گناہوں میں مبتلا رہتا، اس کی عذاب دردناک ہوگا۔ اس عذاب میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جس نے ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی بات سنی اور چغل خوری کیا ہو۔ اس عذاب کو ویسے لوگوں کو بھی جھیلنا ہوگا جس نے اپنے مال اور دولت رہتے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کیا ہو، اس کی قبر میں آگ دہک رہی ہوگی۔ نمبر 2، کالے بچھو کا ہونا۔ یہ عذاب اس کو ہوگا جو دنیا کی رنگین میں مصروف ہو کہ نماز سے کوسوں دور و سنت سے محروم تھا۔ دنیا کی بے شمار ناجائز حرکتوں جیسے کہ گانے بجانے، فلموں، ڈراموں وغیرہ کی لپیٹ میں تھا، جس میں مصروف ہو کر نیک عمل، نماز اور سنتی کاموں سے دور تھا۔ نمبر 3، سیاہ خچر نما بچھو۔ یہ بچھو جب بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کے 70 ڈنک کی زہر پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس زہر کی گرمی 1 سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اس کی شرم گاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے۔ نمبر 4، پسلیوں کا ٹوٹنا۔ اس عذاب میں قبر دبا کر اس شخص کی پسلیاں توڑ توڑ کر پیوست کر دیتی ہے جو بے نمازی ہو، جس نے والدین کی نافرمانی کی۔ ایسے شخص کی قبر اتنا تنگ ہو جائے گا کہ اس کی ساری پسلیاں سبھی ایک دوسرے سے پیوست ہو جائیں گی۔ نمبر 6، قبر کا اندھیرا ہونا۔ جس نے فجر ہونے کے باوجود زکوٰۃ پوری نہیں کی، رمضان المبارک روزے نہیں رکھے، نماز کی پابندی نہیں کی، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیا، زیادہ سمے گناہوں زندگی کا گناہوں میں گزاری، اس طرح کے گناہ گاروں کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ نمبر 7، قبر میں سانپ کا ہونا۔ یہ عذاب اس شخص کو ہوگا جو چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے۔ ایسے شخص کو 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ نمبر 8، پیٹ میں سانپ کا ہونا۔ اس عذاب سے انہیں گزرنا ہوگا جس نے زندہ میں سود کھایا ہو۔ قبر میں ان کے پیٹ مکانوں کی طرح ہوں گے اور ان میں سانپ ہوں گے جو پیٹ کے باہر سے بھی نظر آئیں گے۔ نمبر 9، خنزیر نما حال۔ یہ عذاب ویسے شخص کو ہوگا جس نے جھوٹی قسمیں کھائی اور حرام روزی کمائی۔ اس عذاب سے اس شخص کا منہ خنزیر جیسا ہوگا۔ نمبر 10، آگ کی کیل۔ اس شخص کو آگ کی کیل کو ٹھوکی جائے گی جس نے غیبت کیا کرتا تھا
जो चुगली खाता और लोगों को आपस में लड़वाता था। इस तरह के अजाबों से उन्हें गुजरना होगा जिसने पेशाब के छींटे से न बची और दूसरों की चुगलखोरी किया हो, जिसने हराम रोजी कमाया हो, मुसलमानों को डरा धमकाकर भत्ता वसूला हो, जो जमीनों पर नाजायज कब्जा किया हो, जिसने जीते जी चोरी किया हो, डाका डाला हो, जो तकब्बुर का आदी था, जिसने तोहमत और बदगुमानी किया हो, शराब व जुए खेलता हो, या अड्डे का मुख्य शख्स यानी जो जुए के अड्डे चलाता हो, नशे में बदतमीज हो कर जुल्मों की आंधियां चला रहा था। कब्र में रहमत, जिसने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का फर्मा बरदार रहा, जिसने अपनी ज़िंदगी नेक कामों में गुजारी, जिसने नमाज की पाबंदी की, उसकी कब्र में चैन और सुकून व आराम है। उस शख्स की कब्र में रहमत होगी जिसने दौलत मिलने पर हज किया, माँ बाप का फर्मा बरदार रहा, झूठ गिबत चुगली से बचा, जिसने गुनाहों से परहेज किया, उसकी कब्र में रहमत होगी। जिसने फराइज के साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी की, जिसने रमज़ान के रोज़े के साथ साथ नफली रोज़े भी रखे, कुरान की तालीम करने के साथ साथ दूसरों को भी तालीम दी, उनकी कब्र में रहमत की खुशबू आएगी। जिन्होंने अपनी ज़िंदगी तिलावत और रोज़े की बरकत के लिए गुजारी हो, जिसने जिक्रो अनवार की हो, ऐसे लोग की कब्र खुशबूदार होगी। जिस शख्स ने सब्र से दुनिया में रहा हो, इसकी अजाब नहीं होती। अजाब आने पर नमाज कहता है, पीछे हट। ये तमाम ज़िंदगी तकालीफ बर्दाश्त करता था, अब